اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما کان لنبی ان یغل ومن یغلل یأتی بما غل یوم القیامہ ثم توفی کل نفس ما کسبت وہم لا یظلمون۔ اور یہ نبی کا کام نہیں ہے کہ وہ کچھ چھپا کر رکھے، اور جو کچھ چھپائے گا وہ اپنی چھپائی ہوئی چیز کو قیامت کے دن حاضر کرے گا، پھر ہر جان کو اس کے کیے کا پورا پورا بدلہ دیا جائے گا اور ان پر کچھ ظلم نہ ہوگا۔ محترم حضرات، سورہ البقرہ آیت 161 ابھی آپ کے سامنے تلاوت کی گئی اور آپ نے ترجمہ و سماعت فرمایا۔ محترم حضرات، اس آیت کا شان نزول یہ ہے کہ غزوہ احد میں جب اہل ایمان کو اللہ تعالیٰ نے فتح دکھانی شروع کی اور دشمن دم دبا کر بھاگنے لگا، تو درے پہ کھڑے کیے گئے 50 صحابہ میں سے 40 صحابہ مال غنیمت اکٹھا کرنے کے لیے درہ کو چھوڑ کر دوسرے اہل ایمان لوگوں کے ساتھ مل گئے۔ اور آپ کو اس چیز کا پتہ ہے کہ دشمن نے دوبارہ سے اپنے آپ کو ارینج کیا اور خالد بن ولید جو کہ اس وقت ایمان نہیں لائے تھے، اوپر سے درے سے آ کر وہ دوبارہ سے حملہ آور ہوئے، اور اتنی صورت سے یہ کام کیا گیا کہ اہل ایمان جو مال غنیمت اکٹھی کر رہے تھے ان کو سنبھلنے کا موقع نہ ملا، اور اس وقت مسلمانوں کو بہت زیادہ جانی و مالی نقصان کا سامنا کرنا پڑا۔ بہت بڑا المیہ جو وقوع پذیر ہو چکا تھا، اور اللہ کے ہاں انہوں نے معافی مانگی، اللہ تعالیٰ نے معافی دے دی۔ لیکن اس میں بہت سی چیزیں بعد میں بھی سامنے آئی، جس میں یہ چیز بھی سامنے آئی کہ جو 40 صحابہ درے پر ڈیوٹی دے رہے تھے ان کے ذہنوں میں یہ بات آئی کہ کہیں ہم مال غنیمت سے محروم نہ رہ جائیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود اس کو اکٹھا کر لیں اور ہمیں پتہ نہ چلے، ہمیں یہ اندازہ نہ ہو کہ کیا کیا اکٹھا ہوا ہے اور کتنا مال غنیمت موجود ہے۔ یہ بات ان کے ذہنوں میں جو بعد میں سامنے بھی آئی، تو اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرما دی کہ یہ نبی کی شان نہیں ہے، یہ نبی کا وتیرہ نہیں ہے۔ جو بھی نبی آتے ہیں وہ اپنے ہاں اعلیٰ ترین ایمانداری کا جذبہ رکھتے ہیں، اور یہ کسی صورت بھی شائبہ تک بھی نہیں ہونا چاہیے کہ نبی کسی معاملے میں خیانت کر سکتا ہے، یا جو حق بنتا ہے، جس کا حق بنتا ہے اس کو تھوڑا دیا جائے اور دوسرے کو زیادہ دیا جائے۔ سب سے زیادہ سچائی کا اظہار نبی کرتے ہیں، اور اللہ کے ہاں ان کو اس لیے مبعوث کیا جاتا ہے کہ وہ ہر حوالے سے بہترین انسان ہوتے ہیں اور کامل انسان ہوتے ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اللہ تعالیٰ نے کامل ترین ہستی قرار دیا ہے۔ اللہ قرآن مجید میں یہ ارشاد فرماتے ہیں، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، البتہ تحقیق بے شک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی اہل ایمان کے لیے بہترین نمونہ ہے اور کامل ترین شخصیت ہے۔ تو یہ کیسے ممکن ہے کہ وہ تھوڑا سا بھی فرق ڈالے؟ یہاں تک ایک بات اللہ تعالیٰ نے فرمائی، اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے جنرلی یہ بات فرمائی کہ جو بندہ بھی خیانت کرتا ہے وہ یہ نہ سمجھے کہ وہ اپنے ہاں اس کو سمیٹ لے گا۔ جو بندہ بھی خیانت کرے گا قیامت کے دن اس کو اس مال کے سمیت حاضر کیا جائے گا اور وہ اس کے ساتھ چسپاں ہوگا۔ محترم حضرات، حدیث مبارکہ ہے کہ جو بندہ عامل بن کر جاتا ہے، حکومت کے مالیات کے شعبے کا انچارج بنتا ہے، کلیکٹر بنتا ہے، زکوٰۃ اور عشر اکٹھا کرتا ہے، اس کی بہت بڑی ذمہ داری ہے کہ وہ نہایت ایمانداری سے کام کرے، اور اگر وہ کوئی بھی ایسا کام کرے گا جس میں خیانت ہوگی تو قیامت کے دن وہ اپنے اوپر وہ خیانت اٹھا کے لائے۔ اس کی مثال اللہ کے نبی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمائی کہ اگر ایک بندے نے اونٹ خزانے میں جمع کرانے کے بجائے وہ گھر لے گیا، قیامت کے دن اسی اونٹ کو اس بندے کو اٹھانا پڑے گا، اور
اس کو اپنے کندھے پہ رکھنا پڑے گا اور اس کے بعد اس کو چلنا بھی پڑے گا اور وہ اونٹ ہلتا ہوگا، آوازیں نکالتا ہوگا۔ اس سے آپ اندازہ لگائیں کہ کیا اس سے وہ چلا جائے گا۔ اسی طرح حدیث مبارکہ میں دوسری مثال آتی ہے کہ اگر بندے کو گائے ملتی ہے اور وہ گائے جمع کرانے کی بجائے گھر میں رکھ لیتا ہے تو قیامت کے دن وہ گائے بھی اس بندے کے کندھے پہ سوار کر دی جائے گی، جو بولتی جائے گی اور بندہ اس کو اٹھانے پہ مجبور ہوگا۔ اسی طرح اللہ کے نبی فرماتے ہیں اگر کسی نے بکری کا بچہ بھی سنبھال لیا تو وہ بھی قیامت کے دن اس کے کندھوں پہ لادا جائے گا۔ حضرات گرامی، خیانت ایک ایسا بدترین فعل ہے جو کہ قیامت کے دن اس بندے کے ساتھ لگ جائے گا جس نے خیانت کی ہوگی۔ اور محترم حضرات، خیانت دو طرح کی ہے۔ ایک خیانت ہے پرسن ٹو پرسن، مین ٹو مین، انسان سے انسان کی خیانت۔ یہ خیانت اتنی ہے جتنا اس نے بوجھ اٹھایا۔ لیکن محترم حضرات، یہ بات نوٹ کریں، اس بات کو اپنے ذہن اور دماغ میں بٹھا لیں کہ اجتماعی مال میں سے جو بندہ بھی خیانت کرے گا، جو خائن ہوگا، وہ اس سے کئی گنا بڑھ کر وہ جرمدار ہوگا اور قیامت کے دن اس کو پکڑا جائے گا اور اس سے پورا حساب لیا جائے گا۔ محترم حضرات، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں زکوٰۃ کا نظام بنایا گیا اور لوگوں کو نصیحت کی جاتی تھی۔ ایک بندہ نیک پرہیزگار ایک علاقے میں بھیجا گیا اور وہاں سے وہ صدقات اور زکوٰۃ عشر وغیرہ اکٹھا کر کے لایا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کر دیا اور کوئی چیز اس میں سے نہ رکھی گئی، لیکن لوگوں نے اس کو خوش کرنے کے لیے کچھ تحائف دے دیے، گفٹ کر دیا۔ اس بندے نے یہ بھی آ کر کہا کہ یہ مجھے لوگوں نے گفٹ کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم غضبناک ہوئے کہ اگر تم اپنے گھر بیٹھا رہتا، اپنی ماں کے پاس ہوتا تو لوگ تمہیں تحفہ دیتے۔ اس سے کیا ظاہر ہوتا ہے کہ جو سرکاری تحفہ ہوتا ہے وہ بھی قوم کی امانت ہوتا ہے۔ چنانچہ اس بندے سے وہ تحفہ لیا گیا۔ تو یہ جو سرکاری عہدہ ہوتا ہے، اس میں جتنے بینیفٹ ہوتے ہیں یہ اجتماعی ہوتے ہیں۔ ایک بندے نے جنگ کے دوران مال غنیمت میں سے ایک سرخ رنگ کی چادر چھپا لی۔ وہ بندے کی ڈیتھ ہوئی تو اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ اس کو اس چادر نے جو آگ کی بن چکی تھی گھیر لیا۔ محترم حضرات، اجتماعی خیانت بہت بڑا جرم ہے اور اللہ کے ہاں جو بندہ خیانت کرتا ہے وہ پتھروں کے اندر بھی اس کو رکھ کر آئے، اللہ کو اس کا پتہ ہے اور قیامت کے دن نکال دیا جائے گا۔ ہمارے ہاں سرکاری سطح پر جو مال ہوتا ہے اس کی فکر نہیں کی جاتی۔ پنکھا چل رہا ہے، اے سی چل رہا ہے، ویسٹیج ہو رہی ہے، کوئی پرواہ نہیں ہے کہ یہ کلیکٹیولی مال ہے، یہ قوم کا سرمایہ ہے۔ محترم حضرات، جو اپنے پروٹوکول سے زیادہ خرچ کر دے گا سرکاری مال کو، وہ خائن ہوگا اور خیانت کا اس کو حساب دینا پڑے گا۔ اسی طرح ہمارے ہاں مروجہ دیکھنے میں آیا ہے کہ جب بھی کوئی ترقیاتی کام ہوتے ہیں، کوئی گورنمنٹ کا منصوبہ، تو اس میں جو خرچ کیا جاتا ہے وہ بھی ہمیں پتہ ہے اور جتنا بچا لیا جاتا ہے، سائٹ پہ کر لیا جاتا ہے، وہ بھی ہمیں پتہ ہے۔ تو بظاہر وہ اپنی تیزی کی وجہ سے، ہوشیاری کی وجہ سے، ایک سسٹم ڈیولپ کرنے کی وجہ سے وہ سمیٹتا ہے یا سمیٹتے رہتے ہیں، لیکن یہ بہت بڑا جرم ہے کہ لوگوں کے اجتماعی فائدے کی چیزیں تیار کرنی ہیں، لوگوں کے ٹیکسز سے سرمایہ اکٹھا ہوا ہے، لوگوں کے خون سے پیسہ وہ نکالا گیا ہے، تو اس کو استعمال کرتے وقت ہم اس میں سے اپنا بڑا حصہ نکال لیں اور تھوڑا حصہ خرچ کریں اور پھر ناقص مٹیریل اور دوسری ناقص چیزیں لگانے سے ہم اپنے آپ کو بڑا ہوشیار سمجھیں۔ محترم حضرات، یہ چیزیں گناہ کبیرہ میں آتی ہیں اور بہت ہی زیادہ خوفناک ہیں، جس کو ہم معمولی سمجھ کے ہم اپنا حق سمجھ لیتے ہیں۔ قیامت کے دن اگر ایک بندے نے ایک بکری رکھی ہوگی، ایک گائے رکھی ہوگی، تو وہ اس کے سر پہ آئے گی۔ تو اگر ہم اس کو لاکھوں کروڑوں اربوں روپیہ اگر ہم سمیٹ لیں گے تو اس کا بوجھ ہم کیسے برداشت کریں گے؟ حضرات گرامی، ہم بہت زیادہ اس بارے میں ڈر ہیں اور جس کو جب بھی موقع ملتا ہے وہ سمیٹنے سے جو ہے پیچھے نہیں ہٹتا بلکہ آگے بڑھ کر۔ محترم حضرات، اب سمیٹنے کی بڑی بڑی چین بن چکی ہے اور سوسائٹی میں ایسا آٹو سسٹم ڈیولپ کر دیا گیا ہے کہ سرمایہ بھی ختم،
किसी को पता ही नहीं क्या हुआ, कैसे आया, कैसे ख़त्म हुआ। तो हज़रात गिरामी, ये जो ख़यानत है इसके बारे में बहुत ज़्यादा सख्त वईद है। कोई बंदा ख़यानत से नहीं बच, ख़यानत की सज़ा से नहीं बच सकेगा। अगरचे वो 7 वक़्त का नमाज़ी भी हुआ, अपनी ख़यानत को भुगतना पड़ेगा। बंदा शहीद हो जाता है लेकिन उस पर आग बरसती है अगर उसने ख़यानत की। तो इसको छोटा ना समझे, मामूली बातें नहीं हैं। ज़रा ज़रा का हिसाब अल्लाह ताला ने वहाँ पर लेना है। और हम ये समझते हैं कि ये जो सरकारी माल है ये तो हमारा अपना ही है, और हम एक की बजाय 10 रुपये भी खर्च करते हैं, हमें परेशानी नहीं है। हज़रात गिरामी, इसके बारे में बड़ी सोच की, फ़िक्र की ज़रूरत है। अगली बात मोहतरम हज़रात, आँख की ख़यानत के बारे में। आज इल्ला माशाअल्लाह हर बंदा जिसके पास एंड्रॉयड फ़ोन है, स्मार्टफोन है, वो ख़यानत में पड़ा हुआ है। आँख की ख़यानत क्या है मोहतरम हज़रात? शरीयत ने जो चीज़ देखने से मना फरमाया है उसको देखना आँख की ख़यानत है। तो देखें इसमें कौन कौन हमारे लोग बरियत ज़ुम्मा हैं, कौन कौन एहतियात करते हैं, कौन कौन अवॉइड करते हैं। अक्सरियत पूरी पूरी रात ऐसी चीज़ों को देखती है जिसको शरीयत ने मना किया लेकिन देखा जा रहा है। और माहौल ऐसा बन गया है जिसमें शर्मिंदगी का पहलू भी ख़त्म हो गया। यही वजह है कि कारोबार में बरकतें उठती जा रही हैं, वर्क प्लेसेस पे उदासियाँ छाई हुई हैं, और माहौल जो है अफसरदगी पेश करता है। जो माहौल है उसमें हमें चार भी नज़र नहीं आ रही। वजह क्या है कि ना तो हमने इस गंदगी को घर से निकाला, और ना ही कारोबार की जगह पे, और ना ही दफ्तर से हमने इसको निकाला। हर जगह पर ये कचरा साथ साथ हमारे चल रहा है, और हम आँख की ख़यानत कर रहे हैं, और ये ख़यानत का बोझ अर्ज़ किया गया है कि ये दिखाया जाएगा और ये लादा जाएगा। इसी तरह मोहतरम हज़रात, कान की ख़यानत है। चुगली सुनना, करना, ग़ीबत करना, सुनना, लोगों के बारे में प्रोपोगेट करना, लगवियात सुनना, ऐसी बातें सुनना जिसका ना सर ना मुँह। और इसी तरह मोहतरम हज़रात, खामखा चीज़ों को बढ़ा चढ़ा कर पेश करना, ऐसी बातें जिनका वजूद ही नहीं है, सोशल मीडिया का इस्तेमाल करते हुए इसे स्प्रेड करना, और अपनी बात को आगे पहुंचाने के लिए, उसको स्ट्रॉन्ग करने के लिए गलत तवीलात करना, ये सारी मोहतरम हज़रात ख़यानतें हैं। इससे एतराज़ बड़ा ज़रूरी है, क्योंकि अल्लाह के यहाँ ये ऐसा मामला है जिसकी माफ़ी का होना बड़ा मुश्किल है, और जो बंदे ने ख़यानत की है उसको देना पड़ेगा। तो हमें बड़ा ही चौकन्ना होकर रहना चाहिए, और जहाँ हम स्टैंड करते हैं वहाँ हमें एहतियात से काम करना चाहिए। सरकारी वसाइल को अपना समझते हुए हमें करना चाहिए, उसको कंज्यूम करते वक्त बड़ा ख्याल रखना चाहिए कि ये जैसे हम अपने घर में करते हैं। और जो मंसूबा है, जितने का उसका तखमीना है, जो रकम एलोकेट हुई है, जो स्पेसिफिकेशन है, जो क्राइटेरिया मुंतखब किया गया है, उसके मुताबिक ही पैसे खर्च किए जाए, और उसमें से एक पैसा भी गलत तरीके से हासिल करना, ये अपने ऊपर आग का अज़ाब डालने वाली बात है। मोहतरम हज़रात, आज हमारे यहाँ जो सरकारी सतह पे लोग हैं वो पैसा खर्च करते हुए देखते नहीं हैं। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो अपने खाजन से कहते हैं कि ईद का दिन आ रहा है, वो एडवांस दे दिए जाएं ताकि बच्चों के, घर वालों के कपड़े और ज़रूरत पूरी कर ली जाए, और इसको बाद में मैं अदा कर दूँगा। खाजन पूछता है, ए अमीरुल मोमिनीन, आपको अपनी ज़िंदगी की क्या गारंटी मिली है कि ईद के बाद आप ज़िंदा रहेंगे? यह है वहाँ पर क्वेश्चनिंग, और यह है एहतियात कि पैसा जो सरकारी है उसको कैसे दें। तो यहाँ पर टैक्सेस के हवाले से बरमार है, कीमत से ज़्यादा टैक्सेस की अदायगी हो रही है। हर चीज़ पे कई गुना बढ़ बढ़ कर मसूलात इकट्ठे किए जा रहे हैं, लेकिन उसका इस्तेमाल, उसकी कंजम्पशन, उसका कौम को कोई फ़ायदा नहीं हो रहा, और अपने ही मामलात के लिए जो है उसको खर्च किया जा रहा है।
محترم حضرات، یہاں جو مرضی کر لیا جائے، لیکن یہ بات اپنی طور پر بڑی اہم ہے کہ اس کو بھگتنا پڑے گا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کلکم راعٍ وکلکم مسئول عن رعیتہ، تم میں سے ہر ایک نگہبان ہے اور ہر ایک سے اس کی رعیت کے بارے میں سوال ہوگا، اور جو کچھ اس نے کیا ہے اس کے بارے میں اس سے پوچھا جائے گا، اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس کا پورا حساب لیا جائے گا۔ اس حوالے سے یہ مت سوچئے کہ یہ زندگی کے معاملات ہیں تو پھر آگے دیکھا جائے گا، یہ اللہ تعالیٰ دنیا میں بھی دکھائے گا اور آخرت میں تو یہ چیزیں موجود ہیں۔ محترم حضرات، بہت زیادہ مثالیں ہیں جو اپنے دور میں جو سرکاری حیثیت سے غلط کام کرتے رہے، نجائز فائدے اٹھاتے رہے، سرکاری وسائل کو دونوں ہاتھوں سے بٹورتے رہے اور اسی طرح گاڑیوں کا نجائز طور پر استعمال کرتے رہے اور ٹائمنگ کا بھی خیال نہ رکھتے رہے، سائل آتے رہے پریشان ہو کر جاتے رہے، کوئی فکر نہ کی کہ کسی کا کام ہوا ہے یا نہیں۔ یہ ساری باتیں محترم حضرات خیانت میں آتی ہیں۔ جس چیز کا آپ نے معاہدہ کیا ہے اس کو آپ اگنور کریں گے، اس کو آپ وائلیٹ کریں گے اور اپنے عہد کی پاسداری نہیں کریں گے اور اپنے عہدے کو انجوائے کریں گے، سائل ذلیل و رسوا ہو کر دفتروں میں چکر لگا کے تھک جائے گا، تو محترم حضرات اس کا وبال ضروری ہے، یہ پڑتا ہے اور دنیا میں بھی پڑے گا، آخرت میں تو یہ چیز ہے ہی ہے۔ اور بندے کو جب تھپیڑے لگتے ہیں نا حالات کے، پھر اس کو سمجھ آتی ہے کہ یہ کیا میرے ساتھ ہوا۔ اور بہت سے لوگ جن کی بہت بڑی تعداد ہے وہ بڑھاپے میں آ کر اپنی اولاد کے ہاتھوں ذلیل ہوتے نظر آئے، معاشرے میں ذلیل ہوتے نظر آئے، جن کے آگے کوئی ٹھہر نہیں سکتا تھا تو وہ معاشرے میں آخری ادھیڑ عمر میں وہ تنکوں کی طرح بن گئے اور ان کو کچھ سنبھالنے والا بھی موجود نہیں تھا۔ اس لیے ہوشیار ہو جائیں، سمجھدار ہو جائیں، اپنی جاب ڈسکرپشن کو اچھی طرح دیکھیں اور اپنے آپ کو آزاد نہ سمجھیں۔ اور یہ جو چینیں بنی ہوئی ہیں نا کرپشن کے حوالے سے اور بینیفٹس کے حوالے سے، یہ بھی چینیں جو ہیں گلے کا پھندا بنے گی، اسی سے اٹھا لیا جائے گا۔ اس لیے جو جہاں پر ہے ذرا کانشیس ہو جائے، سمجھدار ہو جائے، اور اللہ نے اگر کوئی عہدہ کو مرتبہ کو اختیارات دے دیے ہیں تو وہ قوم کی خدمت کے لیے دیے۔ ہر اختیار دینے کا مقصد لوگوں کو فیسیلیٹیٹ کرنا ہے، نہ کہ خود انجوائے کرنا ہے۔ ٹھنڈے ٹھنڈے کمروں میں بیٹھے رہنا اور بلا جواز بجلی کو ضائع کرنا، وسائل کو برباد کرنا، محترم حضرات یہ وقتی طور پر یہ ساری چیزیں یہ جلدی انجام کو پہنچ جاتی ہیں، بندے کو پتہ نہیں چلتا، بندے کو اس جگہ پہ یہ حالات کھڑا کر دیتے ہیں جس کا اس نے تصور نہیں کیا۔ بہت سے اعلیٰ ترین عہدوں پر رہنے والے لوگ بلکتے دیکھے گئے، ان کے جنازے کے لیے بندے نظر نہیں آ رہے تھے۔ تو خدارہ جہاں کھڑے ہیں پرفارمنس دیجیے، اپنے آپ کو چکنا کیجیے، ایک ایک لمحے کا حساب ہونا ہے، ایک ایک ذرے کا حساب ہونا ہے، ساری باڈی کا حساب ہونا ہے، آنکھوں کا حساب، آنکھوں کا، زبان کا، دل کا، ہر عضو کا حساب ہونا ہے۔ محترم حضرات تو بندے کی باڈی اتنی نہیں ہے کہ وہ سارے حساب کتاب دے سکے، بہت مشکل کام ہے یہ اتنی آسان نہیں ہے کہ بندہ کہ کوئی حد نہیں ہے۔ یہ بندے کو تنکا بھی چوب جائے، اس کو نیند نہیں آتی، وہ روتا ہے، وہ پریشان رہتا ہے کہ یہ کیا ہو گیا۔ تو محترم حضرات اتنا بوجھ لیجیے جتنا بوجھ اٹھا سکتے ہیں، خدارہ دیانتداری کیجیے جہاں آپ کھڑے، کاروباری بادیانتی سے باز رہیے۔ یہاں پر اللہ ماشاء اللہ بہت سے لوگ جب کاروبار کے لیے جاتے ہیں ان کے دماغ میں یہی ہوتا ہے کہ کس کو سکپ کرنا ہے، کس کو ڈاج کرانا ہے، کس سے جھوٹ بولنا ہے، کون سی ملاوٹ کرنی ہے، کون سی چیز کو 2 نمبر چیز کو 1 نمبر کر کے بیچنا ہے، وہ ساری پلاننگ پہلے سے کرتے ہیں۔ اور اپنی ورک پلیس پہ جو بیٹھتے ہیں وہ اسی نیت سے بیٹھتے ہیں کہ ہم نے گاہک کو پھنسانا ہے، ہم نے گاہک کو ڈیل نہیں کرنا، ہم نے گاہک کا فائدہ نہیں سوچنا، ہم نے جیسے تیسے ہے گاہک کو گرا دینا۔ بہت سے معصوم گاہک ہوتے ہیں جنہوں نے ایک ایک پائی اکٹھی کی ہوتی ہے، وہ اپنے گھر والوں کے لیے، بچی کے لیے، بچے کے لیے، معصوم بچیوں کے لیے وہ چیزیں لینے کے لیے آتے ہیں، ان کو ذبح کر دیا جاتا ہے ناقص اور جعلی چیزیں دے کر۔ ہر بندہ اس کام میں پڑا ہوا ہے، بہت ہی بڑا مسئلہ بن گیا ہے۔
کہ آپ اس ملک میں رہتے ہوئے پیورٹی کے نام سے ہی ناآشنا ہوتے جا رہے ہیں، اور ہر کسٹمر کے دماغ میں یہ چیز آ گئی ہے کہ میرے ساتھ فراڈ ہونا ہے، مجھے غلط چیز ملنی ہے۔ وہ صبر شکر کر کے وہ رکھتا ہے، لیکن اس کی جو آہ ہے وہ آپ کے خاندان کو برباد کر سکتی ہے۔ اس لیے محترم حضرات، یہ جو خیانت والا سبجیکٹ ہے یہ بہت بڑا ہے، اور سارے معاملات ہمارے اس وقت جو ڈسٹرب ہیں وہ بددیانتی کی وجہ سے ہے۔ اصل بات یہ ہے، ملک کو 76 سال ہوئے ہیں آزاد ہوئے، لیکن یہ جو ملک کی چولیں ہلی ہوئی ہیں، یہ جو ملک آپ کو ڈسٹرب نظر آتا ہے، یہ جو ملک آپ کو بربادی کی طرف دوڑتا ہوا نظر آ رہا ہے، اس کے پیچھے خیانت ہی خیانت ہے۔ جو بندہ جس کے ہاتھ لگتا ہے وہ کہتا ہے ٹھیک ہے یہ میرا ہے، تو یہ بربادی کا سفر ہمیں سب کو برباد کر رہا ہے۔ یہ نہ سمجھے کسی کو بربادی ہونی ہے، میری نہیں ہونی۔ بندہ یہاں سے چلا بھی جائے گا، بربادی اس کے ساتھ مل کر جائے گی، چین نہیں ملنا، سکون نہیں ملنا، بربادی ملے گی، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے دل کے معاملات اپنے ہاتھ میں رکھے ہوئے ہیں۔ جو مرضی چلاکیاں کر لیں اللہ تعالیٰ نے پکڑ لینا ہے، اور لازمی طور پر پکڑا جائے گا جو خائن ہے، جو 2 نمبر ہے، جو لوگوں کو ڈائی کرتا ہے، جو دھوکہ دہی کرتا ہے، جو لوگوں کے حوالے سے سخت دل ہے۔ محترم حضرات، یہ چیزیں بڑی غور طلب ہیں، بڑا ہی کروشل سسٹم ہے۔ دیکھیں کہاں تک ہم پہنچ گئے ہیں، کہاں پاکستان پہنچ گیا ہے، کیا اس کا حال ہو چکا ہے۔ آپ دیکھیں، یہ آپ خود ہی دیکھ لیں کہ یہ حال ہمارا کیا ہو چکا ہے، کتنی بے سکونی ہے، ڈسٹربینس ہے، اور کتنے معاملات ہمارے خراب ہو چکے ہیں، کتنی غربت ہمارے ہاں آ چکی ہے۔ لیکن نہ تو امیر آدمی نہ ہی غریب آدمی، ہر بندہ جو ہے وہ جس کی ہاتھ میں جو ہوتا ہے وہ کہتا ہے بس اب میں نے کر کے چھوڑنا۔ نہ قبر یاد ہے، نہ اللہ کے سامنے پیش ہونے کا معاملہ ہمیں یاد ہے، نہ ہمیں اس بات کا پتہ ہے کب ہم رگڑے جائیں، کب ہمارے اوپر گاڑی چڑھ جائے، کب ہمارا دل بیٹھ جائے، کب ہم کسی مرض میں مبتلا ہو جائیں، کب ہمارے معاملات سارے ختم ہو جائیں۔ کوئی پریشانی نہیں ہے، کوئی فکر نہیں ہے۔ محترم حضرات، غور کریں اور اپنے آپ کو سنبھال لیں۔ یہ وقت ہے ابھی، جو جہاں پر اپنے آپ کو سنبھالے اچھا رہ جائے گا، وگرنہ جو بندہ جو کچھ کرتا ہے محترم حضرات اس کو اسی کا نقصان ہونا ہے۔ وہ پھنس رہا ہے جو کرتا ہے، اور یہ ہمارے ہاں یہ ٹرائی اینگل بنا ہوا ہے، سرکل بنا ہوا ہے، ایک دھوکہ ہم لیتے ہیں، ایک دھوکہ ہم دیتے ہیں، ایک دوسرے کو اسی طرح دھوکے دے کے روزانہ کا دن گزار لیتے ہیں۔ تو محترم حضرات کیا بنے گا بتائیں، کیا منہ دکھائیں گے اللہ کو؟ ہمارے نبی ہمارے بارے میں کیا امپریشن لیں گے؟ کیا ہمیں وہ حوض کوثر پر استقبال کریں گے؟ کیا ہمیں وہ ڈیل کریں گے؟ محترم حضرات تھوڑا دیکھ لیں، معاملات بڑے حساس ہیں۔ جو جہاں پر ہے اپنے آپ کو سیٹ کر لے تو اچھا ہے، اور لوگوں کے وسائل کو ہڑپ کرنا چھوڑ دیں، لوگوں کو ڈاج کرنا چھوڑ دیں، لوگوں کو 2 نمبری مت دکھائیں، اور صحیح بات کریں، اقول قولا سدیدا، ستھری بات کریں۔ تو آخر میں یہی گزارش ہے کہ اپنے معاملات سیدھے کر لیں۔ ملک کی چولیں ہل چکی ہیں، ملک جو ہے اس کی داستان مٹتے ہوئے نظر آ رہی ہے، اور اتنا خراب ماحول، ڈر لگتا ہے کہیں کوئی نقصان نہ ہو جائے۔ تو اس سے پہلے کہ کوئی مسئلہ بنے